قومیں ادیان سے بنتی ہیں، اوطان سے نہیں بنتی۔ دو قومی نظری کی بات بھی ہوئی اور نسل اپنے لیڈر کو فالو کرتی۔ جزیرۃ العرب جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بٹا ہوا تھا، نسلی تفاخر کے اندر مبتلا لوگ تھے، معمولی باتوں پہ جنگ و جدل کرتے تھے، تہذیب سے واقف نہیں تھے، علوم و فنون کے اندر بھی انہیں مہارت نہیں تھی۔ لیکن ایک ایسے لیڈر آئے جن پر کتاب اتری اور اس کا آغاز اقرا باسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ آمنہ کے لال 6 سفیر روانہ کر رہے تھے مسجد نبوی سے، اور 6 سفیر جن ملکوں کے اندر جا رہے تھے ان کی زبان جانتے تھے، ان کے جغرافیے سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ مسجد نبوی ریاست مدینہ کا ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، سپریم کورٹ کی بلڈنگ، حتیٰ کہ مدینہ کی ریاست کی جیل بھی تھی۔ پھر اسی قوم کو جس کے بارے میں حال ہی نے لکھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اسی قوم کے فرزند جنگ یرموک میں اکٹھے ہوئے، 4-5 لوگ زخموں سے کرا رہے ہیں، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور پانی پلانے والا جب آگے بڑھتا ہے تو جان کنی کے عالم کے اندر بھی اس قوم کے فرزند ایک اشارہ کرتا ہے، پانی مجھے نہیں میرے دوسرے بھائی کو پلا دو۔ دوسرے کی طرف بڑھا تو اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا کہ انسان کو اگر سمندروں کا پانی پلا دیا جائے جان کنی کے عالم میں، اس کی پیاس خشک نہیں ہوتی۔ اس قوم کے فرزندوں نے جان کنی کے عالم کے اندر ایثار کا وہ نمونہ پیش کیا کہ انسانی تاریخ شاید اس کی کوئی دوسری مثال پیش کر سکے۔